لقمے بچوں کا مقدر بنا دیتے ہیں، حلال لقمے بچوں کا فیوچر بنا دیتے ہیں، حلال لقمے اللہ کے بنا دیتے ہیں، حلال لقمے پیارے آقا کے بنا دیتے ہیں، حلال لقمے دین بنا دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں تو کہتا رہوں گا، لیکن میری مائیں اور بہنیں، پرورش کی ذمہ داری مردوں کے پاس ہے تو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تمہارے پاس ہے۔ تم نے بچوں کو کھلایا تو ضرور ہے، بچوں کو پلایا تو ضرور ہے، بچوں کو پہنایا تو ضرور ہے، لیکن تعلیم سے مختصر صحیح آراستہ نہیں کیا، تربیت سے آراستہ نہیں کیا۔ یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ اللہ نے تمہارے پیٹ کو مدرسہ بنایا، اللہ نے تمہارے گود کو مدرسہ بنایا، اللہ نے تمہارے ماحول کو مدرسہ بنایا، اللہ نے تمہارے گھر کو مدرسہ بنایا۔ یہ مدارس سے بچہ فارغ ہو کر جب یہاں آتا ہے، مولانا افضل حسین صاحب کے فرمان کے مطابق بچہ مفسر قرآن بنتا ہے، بچہ شیخ الحدیث بنتا ہے، بچہ مفتی اعظم بنتا ہے، بچہ فقیہ الامت بنتا ہے، بچہ حکیم الاسلام بنتا ہے، بچہ حکیم الامت بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے۔ پہلے تیرا بچہ تعلیم کے سفر میں تیرے پیٹ سے فارغ ہو جائے، تیرے گود سے فارغ ہو جائے، تیرے ماحول سے فارغ ہو جائے، تیرے گھر سے فارغ ہو جائے۔ مجھے معاف کر میری آپا کہ تیرے پیٹ سے بچے آج فارغ نہیں ہو رہے ہیں، تیرے گود سے بچے فارغ نہیں ہو رہے ہیں، تیرے ماحول سے بچے فارغ نہیں ہو رہے ہیں، تیرے گھر سے بچے فارغ نہیں ہو رہے۔ ایک سوال تو کر سکتی ہے، سوال کی بات میرے ذہن میں موجود ہے، میں اپنے عنوان کو چھوڑتا نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ایک سوال تو کر سکتی ہے کہ حضرت یہ ذمہ داری ہمارے اوپر کیوں ہے؟ خون ان کا ہے، بچہ ان کا ہے، خاندان ان کا ہے، چراغ ان کا ہے، خاندان کا بیڈ لائٹ وہ ان کا ہے، لیکن ذمہ داری ہمارے اوپر کیوں آتی ہے؟ ایک علمی نقطہ علماء کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ادھوری سے ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنو۔ میرے آقا آخری نبی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے، ہمارا ایمان انبیاء پر بھی ہے، ہمارا ایمان رسول پر بھی ہے، ہمارا ایمان ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ صرف آقا کو نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین مانتے ہیں، آقا کو رسول نہیں مانتے، خاتم المرسلین مانتے ہیں۔ ہمارے آقا مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ آقا پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہیں، پیدا ہونے کے بعد بھی نبی ہیں، دنیا بننے سے پہلے بھی نبی ہیں، دنیا بننے کے بعد بھی نبی ہیں، لیکن مکے میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آقا کو اندرونی طور پر حکم دیا تھا 40 سال تک آپ اپنے نبوت کا اظہار نہیں کریں گے، رسالت کا اظہار نہیں کریں گے، نہ آپ مکے والوں کو نبوت دکھائیں گے، نہ مکے والوں کو رسالت دکھائیں گے۔ آپ 40 سال تک مکے والوں کو اخلاق دکھائیں گے، مکے والوں کو حیا دکھائیں گے، مکے والوں کو ادب دکھائیں گے، سلیقہ دکھائیں گے۔ دکھاتے رہے دکھاتے رہے دکھاتے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچپن بھی گزر گیا آقا کا، جوانی گزر گئی آقا کی، آقا کا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ، آقا کو اولاد بھی ہونے لگے۔ آقا آخری 40 سال سے قریب کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے غار حرا کو جاتے تھے، جبل نور کو جاتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو مکے کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام کیا ہے؟ نور۔ عربی میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں، تو اب نور کو جبل کو جمع کریں گے تو جبل النور ہوتا ہے۔ عمرے کو جانے والے جا کر آئے ہوں گے، حج کو جانے والے جا کر آئے ہوں گے، جو نہیں گئے آج مقدس موقع پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کا دیدار اور زیارت عطا فرمائے۔ آقا اس پہاڑ میں بیٹھ کے جا کر، اوپر 2500 کا پہاڑ، 2500 فٹ کا پہاڑ ہے، وہاں جا کر بیٹھ کر آقا ایک سوراخ سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ نے سنا ہوگا آقا دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے ایک وقت وہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو اجازت مرحمت فرمائی کہ اے پیغمبر اب آپ جاؤ، جا کر اپنے نبوت کا اعلان کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جاؤ، جا کر اپنے نبوت کا اعلان کرو۔
رسالت کا اعلان کرو، ختم نبوت کا اعلان کرو، ختم رسالت کا اعلان کرو، کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ اب اجازت مرحمت فرما دیے، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے، اب میں سیدھے مکے کو جاؤں گا، فاران کی چوٹی کو جاؤں گا، مکے کے بازار کو جاؤں گا، مکے کے لوگوں سے ملاقات کروں گا، جا کر کہوں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ کیسے یقین کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اللہ نے فرمایا اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے ہم اپنا کلام تمہیں دیتے ہیں، آپ کے رسالت کے ثبوت کے لیے ہم اپنا کلام تم کو دیتے ہیں۔ پیارے آقا کی نبوت کی مضبوط دلیل قرآن پاک ہے، پیارے آقا کے رسالت کی مضبوط دلیل قرآن پاک ہے۔ اللہ کے نبی جن پر غار ہرا میں سب سے پہلے قرآن پاک کے 30ویں پارے کے سورۃ العلق کے 5 آیات نازل ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی یہ پوری سورت، یہ آیتیں لے کر پیارے آقا پوائنٹ سنو، اب سنو میری مائیں اور بہنیں سنو، یہ آیات لے کر نبوی چہرہ لے کر، رسالت سے آراز کا چہرہ لے کر آقا پہاڑ سے اتر کر حرم کو نہیں گئے، پہاڑ سے اتر کر مکے کے بازار کو نہیں گئے، پہاڑ سے اتر کر ابو جہل کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ابو لہب کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، عمر ابن الخطاب کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ابو سفیان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دلیل آیات قرآن مطلب علم لے کر آقا سیدھے گھر کو آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی گہری بات ہے، سمجھ گئے میری مائیں مدرسے آباد ہو جائیں گے، سمجھ گئے دارالعلوم آباد ہو جائیں گے، سمجھ گئے ہر گھر کے اندر بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، سمجھ گئے بچہ ہر گھر کے اندر بچہ عالم دین ہو جائے گا۔ ذرا بات کو یہاں روک کر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہر آدمی یہ بولتا ہے حضرت مولوی صاحبہ حافظ صاحبہ بن گئے تو کیا ہوتا ہے؟